اوکے جی، ریڈی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صافی دوستوں، خواتین و حضرات، اختر جان مینگل بہت بڑی غیر حاضری کے بعد آئے تھے آج پارلیمنٹ، اور وہ چاہتے بھی تھے اور اسپیکر صاحب بھی وہ کر رہے تھے کہ ان کو پوائنٹ آف آرڈر پہ اجازت ملے گی. بہرحال کچھ غلط فہمی ہوئی، کسی نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کورم، تو اختر جان آپ سے میں صرف ان کی سپورٹ میں ساتھ اٹھانے آیا ہوں. پلیز اختر جان، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ خان صاحب نے فرمایا کہ بڑی مدت کے بعد میں نے آج فیصلہ کیا تھا کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں آؤں گا، اور بلوچستان کے جو جمع مسائل ہیں اور جس سے بلوچستان کے لوگ ان مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں، ان پر اپنے خیالات کا اظہار کروں گا، اور اپنا ایک اٹل فیصلہ بھی آج پارلیمنٹ کے سامنے سنا دوں گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے معاملے پہ لوگوں کی دلچسپی، وہ معاملات جنہوں پہ خود پارلیمنٹیرین نے کہا جی بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، میں ان کی باتوں کو صحیح کرانے کی کوشش کروں گا کہ بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے نکل نہیں رہا، بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. اس میں آپ لوگ فرق کریں. آج ایوان میں ان کو جب پتہ چلا، میں نے کل اسپیکر سے یہ بات کی تھی کہ 4-5 مہینے کی غیر حاضری کے بعد اور اس دوران بہت سے واقعات ہو چکے ہیں، بلوچستان میں بہت سا خون بہا چکا ہے، غریبوں کا خون بہا چکا ہے، مظلوموں کا خون بہا چکا ہے. کم سے کم اس مسئلے پر ایک سیر حاصل بحث ہونی چاہیے تھی. ہمارے حکمران اور ہمارا ایلیٹ کلاس کا جو طبقہ ہے، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ اس گمبھیر مسئلے پر وہ پارلیمنٹ کا ایک اجلاس بلاتے، نیشنل اسمبلی کا ایک اجلاس بلاتے، اس میں یہ مسئلے زیر بحث آتے. لیکن نہیں، پتہ نہیں میری اور خان صاحب کی باتیں اور شکلیں جو ہیں ان کو پسند نہیں. کل بھی آپ نے دیکھا تھا پوائنٹ آف آرڈر پر خان صاحب نے جب بات کرنا شروع کی تو تمام میڈیا جو ہے بلیک آؤٹ ہو گیا. خان صاحب تو اب آئے، میں تو 2018 سے جو ہے یہ چیزیں دیکھتا آ رہا ہوں. اگر میرا مقصد بھی یہ تھا کہ اسپیکر کے سامنے، حکومت کے سامنے اپنا نقطہ رکھنے سے پہلے یہ بات کہہ دوں کہ میری باتوں پر آپ لوگوں کو کوئی اختلاف ہے تو میری باتیں آپ تحمل سے سنیں. اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی بات کی ہے تو جو سزا آپ دے سکتے ہیں مجھے دیں، چاہے ڈی چوک پر سی ٹی ڈی کے ہاتھوں میرا انکاؤنٹر کرائیں، چاہے اس ایوان کے جس کا میں ممبر ہوں اب تک، اس کی چھت پر خداوند تعالیٰ کے جو نام لکھے ہوئے ہیں اس پر مجھے لٹکا کر جتنی اپنے دل کو تسکین پہنچا سکتے ہیں تسکین پہنچائیں، جتنے دن تک. لیکن آخر میں جب ان کی دل کی تسکین پوری ہو جائے تو میری لاش میری اس مٹی کے سپرد کر دیں. لیکن کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. بلوچستان آج سے نہیں جل رہا. بلوچستان یہ نہ سمجھیں کہ میں یا خان صاحب یا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے 18-20 لوگ یہ آپ کے ساتھ ہیں، بلوچستان آپ کے ساتھ ہے. نہیں، ہمارے ساتھ اب کوئی نہیں رہا. یہاں پر وہ بچیاں آتی ہیں یا احتجاج کرتی ہیں
کسی کے اقتدار کی خاطر انہوں نے احتجاج کیا تھا؟ کسی کے کوئی اسمبلی کی رکنیت کے لیے انہوں نے احتجاج کیا تھا؟ نیب یا سپریم کورٹ کی عدالتوں میں ان کو اگر ناانصافی ملی اس کے خلاف تو انہوں نے احتجاج نہیں کیا تھا؟ بلوچستان سے لانگ مارچ کرتے ہوئے وہ یہاں پر آئیں، اسلام آباد میں ان کا کیا استقبال ہوا؟ لاٹھی چارج، تھانوں میں ان کو بند کیا گیا، سرد راتوں میں ان پر جو ہے واٹر کینن سے جو ہے پانی پھینکا گیا۔ نگراں حکومت، جس کو وہ نگراں کہتے تھے، میں اس کو روز اول سے انڈرٹیکر، جس کو کیئر ٹیکر کہتے تھے، میں اس کو انڈرٹیکر کہتا تھا۔ انڈرٹیکر کا مطلب آپ جانتے ہوں گے، گورکھرن، جو قبر کھودتے ہیں۔ اور اسی انڈرٹیکر گورنمنٹ نے 2024 کے الیکشن میں پاکستانی پارلیمنٹ سسٹم کی اور پاکستانی آئین کی جو ہے قبر کھود دی تھی۔ لیکن بڑے شوق سے لوگ اس قبر پر جو ہے نا شادیانے بجا رہے ہیں، بڑے دھوم دھام سے پاکستان کی آئین، پاکستان کے وجود، پاکستان کے الیکشن سسٹم کی قبر پر انہوں نے پھول چڑھائے۔ یہاں پر اہمیت صوبوں کی نہیں، یہاں پر اہمیت اقتدار کی ہے۔ یہ جو آج جو آئین کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جو کوئی آئین کے دائرے میں ریکھ کر بات کرے گا ہم ان سے بات کریں گے۔ یہ اسمبلی آئینی اسمبلی نہیں ہے، یہ اسمبلی آئین کے تحت نہیں بنی، ہم تو اس میں بات کرنے آئے تھے، آپ ہمیں وہاں پہ برداشت نہیں کر سکتے۔ سب جھوٹ اور مکاری اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہاں پہ آئین بھی ہے، ان کا اقتدار، یہاں جمہوریت بھی ہے، ان کا اقتدار، یہاں پہ ملک بھی ہے تو ان کا اقتدار۔ اگر یہ چیز ان سے چھین دی جاتی ہے تو وہ نہ آئین کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ملک کی پرواہ کرتے ہیں، اور جمہوریت کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ ایپکس کمیٹی کی میٹنگ کوئٹے میں بلائی گئی، ہمیں دعوت دی گئی تھی۔ اب حیرانگی اس بات کی ہے کہ 75 سالوں میں جو بات ہم ان کو سمجھا نہ سکے، اس پارلیمنٹ میں 2018 سے میں اس کا رکن ہوں، مجھ سے پہلے بھی کئی بلوچستان سے لوگ آئے، انہوں نے بھی یہاں پر ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ 75 سالوں میں ہم آپ کو وہ سمجھا نہ سکے، یا تو پھر ہمارے سمجھانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یا پھر عقل سے جو ہے عیار نکلے ہوئے ہیں۔ میں نے ان باتوں کی نشاندہی جو آج بلوچستان کے حالات ہیں، کئی سال پہلے ان کی نشاندہی کی تھی کہ جی بلوچستان جل رہا ہے، لیکن نہرو میاں جو ہے یہاں پہ بانسریاں بجاتے تھے۔ میں کہہ رہا تھا بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ میں خود تقریر تو میں بڑی لمبی چوڑی کرنے کے لیے آیا تھا، ابھی تقریر کا وقت نہیں ہے۔ خود اس ریاست سے، اس ریاست کے اداروں سے، یہاں کی پولیٹیکل پارٹیاں چاہے جو بھی ہوں، جو آج اپوزیشن میں ہیں یا جو اقتدار میں ہیں، یا کل جو اپوزیشن میں تھیں آج اقتدار میں ہیں، میں مایوسی کے اس حد تک اب پہنچ چکا ہوں۔ چاہے اس ملک کا آئین، خان صاحب میرے محترم ہیں، بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ شاید ابھی تک اس امید سے ہیں کہ اس سسٹم سے، اس پارلیمنٹ سے، ان سے ان اداروں کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے۔
عدلیہ کے دروازے ہم نے کھٹکھٹائے، پارلیمنٹ کے دروازے ہم نے کھٹکھٹائے، حکومتوں کی دہلیز تک ہم گئے، اسٹیبلشمنٹ کو سمجھانے کی ہم نے کوشش کی، میڈیا پہ بات ہم نے کرنے کی کوشش کی، احتجاج ہم نے کیے، ہڑتالیں ہم نے کی، جلسے جلوس ہم نے کیے، لیکن کسی کو سمجھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ تو ہمارے پاس اب راستہ کون سا بچ جاتا ہے؟ جو ہے آپ کا گارنٹر ہوگا، ہم اس خوش فہمی میں رہے، اور جس کے نتیجے میں جو آئین کے بنانے والد تھے، جو خالق تھے، وہ نہ اس آئین کو بچا سکے، نہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ جب 4 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئٹہ میں آ کر اختر مینگل ان کو یاد آتا ہے، اس کے ساتھ معاہدات طے کرتے ہیں۔ جب 4 ووٹوں کی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو اختر مینگل ان کی نیگوشیشن کمیٹی کا جو ہے چیئرمین مقرر کر دیا جاتا ہے۔ جب 4 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر جہاں پر کمیونیکیشن، بلوچستان کے علاقوں میں کمیونیکیشن سسٹم ہی نہیں ہے، وہاں سے اختر مینگل کو وہ ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ جب ضرورت ہوتی ہے تو خان صاحب کو جو ہے نا تحفظ آئین پاکستان کا جو ہے چیئرمین بھی بنا دیتے ہیں۔ جب ضرورت ہوتی ہے ان کو تو خان صاحب کو اغوان امور کے لیے اس کو نامزد کیا جاتا ہے۔ جب ضرورت نہیں تو پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم 2 اکٹھے کھڑے ہیں، نہ یہاں پہ پی ہے، نہ یہاں پہ ٹی ہے، نہ یہاں پہ این ہے، نہ یہاں پہ نون ہے۔ اور مجھے اس بات، ان کی اس حرکت سے مجھے انتہائی دلی خوشی ہوئی۔ جو مجھ جیسے بدبخت یا عقل سے عاری ابھی تک امید رکھے بیٹھے تھے کہ وہ ہمارے مداحوں، ہمارے درد کے مداح ہوں گے، یہ غلط انہوں نے آج خود ثابت کیا۔ کہتے ہیں کہ جی ہم بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہوا بڑے ہی دل خراش واقعے تھے، جس میں معصوم لوگوں کی جانیں گئیں، لیکن یہ نوبت آئی کیسے بھائی؟ میں نے اس وقت 2022 کے الیکشن میں کہا تھا کہ جو نفرت کے بیج آپ لوگ بو رہے ہیں وہ اس حد تک آگے جا رہی ہے، پھر ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، اور آج وہ وقت آ گیا ہے۔ اب بلوچستان میں آپ پھر ایک ملٹری آپریشن، پہلے والا ملٹری آپریشن آپ نے ختم کب کیا تھا؟ آپ یہاں پر میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1973 میں جو ملٹری آپریشن شروع کیا گیا تھا، جمہوریت کے لبادے میں اڑا ہوا، اس ملٹری آپریشن کو ایک ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے باقاعدہ اعلانیہ طور پر ختم کیا اور عام معافی کا اعلان کیا۔ لیکن جنرل مشرف کے دور میں جو ملٹری آپریشن شروع ہوا، آپ اپنی میڈیا کی رپورٹیں دیکھیں، آپ ان اخباروں کہ جو آرکائیو میں جا کے دیکھیں، اس کے بعد کئی حکومتیں آئیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، اس میں نگراں آئے، اس میں چند مدت کے لیے حکومتیں بنی گئیں۔ کسی ایک نے اعلان نہیں کیا کہ جی بلوچستان میں ملٹری آپریشن ختم کر کے ہم عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو اب دوسرا ملٹری آپریشن آپ کون سا کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے والے ملٹری آپریشن کو آپ نے ختم ہی نہیں کیا، وہ تو جاری ہے۔ یہ جو آج کچھ ہو رہا ہے، یہ اسی ملٹری آپریشن کا جو خمیزہ ہے آپ لوگ بھگت رہے ہیں، اس سے آپ لوگوں کا دل نہیں پڑا۔ ملٹری آپریشن کے بہانے آپ وہ لوگ جو مسنگ ہیں ان کی لاشیں جو ہیں آپ جا کے کسی چوراہے پر پھینک دیں گے، کسی سڑک کے کنارے پھینک دیں گے، جو ابھی کیا۔ 25 اگست کو جو واقعہ ہوا، اس کے رد عمل میں جو ایپکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی تھی، ان کے استقبال کے لیے میرے اپنے حلقے سے 4 نوجوانوں کی لاشیں پھینک دی گئی۔
کہتے جی انکاؤنٹر میں مارے گئے. عجیب انکاؤنٹر ہے. اس بچے کی آنکھیں نکالی ہوئی ہیں, لٹرلی اس کی آنکھیں نکالی ہوئی تھی ٹارچر کر کے. اب وہ جو ہے نا, وہ بغیر آنکھوں کے جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا. کچھ شرم تو کرو. وہ کہتے ہیں نا کچھ شرم کرو, کچھ حیا کرو. نہ یہاں پہ شرم دکھتی ہے ہمیں, نہ یہاں حیا دکھتی ہے. جن کے خلاف آپ ملٹری آپریشن, میں نے اس 2022 کے الیکشن میں کہا تھا, ان کے پیچھے آپ جا نہیں سکتے. یو ڈونٹ ہیو دیٹ گٹس ٹو فائٹ ود دیم. کون سی جنگیں آپ نے لوگوں نے لڑی ہے؟ مسوائے پاکستان کو فتح کرنے کی آپ نے کوئی جنگ نہ لڑی ہے, نہ جیتی ہے. 70 کی جنگ آپ دنیا میں واحد, دنیا کی ملٹری تاریخ میں وہ نام آپ نے اپنا بنایا ہے جس میں 90,000 فوجیوں نے جو ہتھیار پھینکے تھے. وہ جنگ آپ نے جیتی تھی کیا؟ اس ثانیے پر میاں نواز شریف جا کے ڈھاکہ میں معافیا مانگتے ہیں, بڑے میاں جا کے معافیا مانگتے ہیں, لیکن چھوٹے میاں مجیب کے مجسمے کو گرانے پر جو ہے شادیانے بجاتے ہیں. تب دونوں بھائیوں میں بھی ایک پیج پہ نہیں ہے. شاید آپ کسی اور کے ساتھ ایک پیج پہ ہوں, لیکن بھائیوں میں بھی مجھے اتفاق نظر نہیں آ رہا. اور بلوچستان میں ایک حوالدار ذہنیت کا کہ بندے کو آپ نے جو وزیر اعلیٰ بنا دیا. آپ لٹرلی اس کی باڈی لینگویج دیکھیں, آپ کو وہ پولیٹیشین نہیں لگے گا, ایسا لگا کوئی ISI کا حوالدار بیٹھا ہوا ہے. اور ایک SHO کے ذہنیت کے بندے کو آپ نے وزیر داخلہ بنا دیا کہ جی یہ سب جو ہے ایک SHO کی مار ہے. مرکزی, جی مرکزی, وہ تو بڑھ گیا جی, صوبے والا تو بڑھ گیا. SHO کی مار ہے. بھائی میرے عقل کے ناخن لو. جنرل مشرف وہ کوئی SHO تھا؟ اس کے بعد جو جنرل آئے یہ سب SHO ہیں. انہوں نے تو اپنی حد الوسع کوشش کر کے ان کو ختم نہیں کر سکے, ان میں اضافہ کیا آپ لوگوں نے. آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج بلوچستان میں انسرجنسی جو کبھی کسی ایک ڈسٹرکٹ یا ایک علاقے میں تھی, آج پورے بلوچستان میں پھیل چکی ہے. اور مجھے یہ پتہ ہے دونوں جو سیاسی پارٹیاں جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ ہو,